السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الامین، اما بعد۔ 22واں پارہ ومن یقنط، اس کے شروع میں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے کچھ تعلیمات دی۔ ایک بات تو ان سے یہ کہی گئی کہ تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ نرم لہجے والی گفتگو سن کر کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو یہ مخاطب تو ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو باقی مسلمان عورتیں ہیں، دراصل یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اور آج اس پہلو کے حوالے سے بھی مسلمان خواتین کے اندر بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے اور نرم انداز سے گفتگو کرنا یہ بالکل ایک عام سی بات ہے۔ اب لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کی طرف خصوصی طور پر یہاں توجہ دلائی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کی گئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے بن سنور کر باہر مت نکلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام قرآن مسلمان عورت کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب اگر قرآن نے یہ حکم دیا ہے تو یہ عورت کو قید کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ عورت کو گھر میں چار دیواری کے اندر ایک قیدی کی طرح رکھا جا رہا ہو، یا اس کے لیے چار دیواری کو جیل بنا دیا گیا ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کئی نام نہاد کلمہ پڑھنے والے وہ چادر، چار دیواری، پردہ وغیرہ اس کو اس قسم کے نام دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ عورت کی حق تلفی ہے، کوئی کہتا ہے یہ عورت کو قیدی بنانے والی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر کو جیل بنا دیا ہے اسلام نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے یہ حکم دے کر عورت کو، خاتون کو وہ عزت دی ہے کہ جس عزت دینے کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بغیر ضرورت کے مسلمان خاتون گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی غیر مرد کی بری نظر بھی عورت کے اوپر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے مسلمان عورت کو، البتہ جن کو اسلام کی دی ہوئی عزت راس نہ آئے تو پھر ان کو چادر، چار دیواری، پردہ وغیرہ یہ سب قید اور جیل والے معاملات رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی بھی حکم وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس کو قید سے تشبیہ دے، اس کو جیل کا نام دے۔ یہ اللہ کے حکم کی صراحتاً توہین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہلیت میں جیسے عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، تم نے اس طرح سے سج دھج کر باہر نہیں نکلنا۔ تو اگر باہر ضرورت کے تحت جانا بھی پڑ جائے تو اس کے آداب ہیں، اس کے حدود اور قیود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کی ہے۔ لیکن آج کل اس چیز کا بھی مسلمان خواتین خیال نہیں کرتی ہیں۔ بناؤ سنگھار کر کے بغیر پردے کے باہر نکلنا یہ ایک اب عام سا معاملہ ہو گیا ہے، اور اس کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔
قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے، جہاں پر یہ آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد بھی نبی کی گھر والیوں کا ذکر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کی گھر والیاں ہی نبی کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی عقل کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خود قرآن پیغمبر کی گھر والیوں کو نبی کے اہل بیت میں شمار کر رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اہل بیت کون ہے؟ حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہ، یہ 4 شخصیات اہل بیت ہیں، باقی سب کے سب اہل بیت سے خارج ہیں۔ تو جس کو قرآن اہل بیت میں شامل کر رہا ہو، لوگوں کی کیا مجال اور جرت ہے کہ ان کو اہل بیت ہونے سے خارج کر دے؟ اگر پھر بھی کوئی بزد ہے اس بات کے اوپر کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں تو وہ قرآن کے اس صریح حکم کی، قرآن کے اس صریح فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے کا اس بات کے اوپر یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، یا آپ کی وفات کے متصل بعد طلیحہ بن خویلد اسدی ہو، یا سجاہ نام کی عورت ہو، یا پوری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگ وہ دعویٰ کرنے والے، یا ماضی قریب کا قادیان کا دجال اور کذاب غلام احمد قادیانی ہو، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان اس کو کذاب، دجال اور جھوٹا سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی القاب دیے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہے خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلم کی ایک روایت میں لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کے فرمان ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے اتنی واضح باتیں کر دی، پھر بھی کوئی کہے کہ فلاں نبی ہے اور نبی کا آنا ممکن ہے، نبوت جاری ہے، پھر بھی اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی آیتوں احادیث کے اندر تعبیریں کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے بڑا بدنیت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے غیر مسلم ہونے کا، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واقعتاً ایسے پڑھتے ہیں وہ کلمہ، لیکن اصل جو ان کی چالاکی، ہوشیاری اور مکاری ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ محمد الرسول اللہ کے الفاظ دیکھتے ہیں، قادیانی جب محمد الرسول اللہ کلمے کے اندر پڑھتا ہے، لفظ محمد کے کہتا ہے، مراد غلام احمد قادیانی لیتا ہے، اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے۔ ایک بندہ اگر محمد الرسول اللہ کہتا رہے لیکن کہے آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد فلاں فلاں نبی بھی آئے، تو بے شک وہ لاکھ مرتبہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے، پڑھتا رہے، اس کا یہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ جذبات کے اندر بہ کر یہ کر دی جائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کا کل مسلمانوں کا 14 صدیوں کے مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے۔ اور سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو اجماع یعنی کیا اس تعلق سے، وہ یہی ختم نبوت سے متعلق تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کہ جب مسیلمہ کذاب نے، اسود انسی نے، طلیحہ اسدی نے، سجاہ اور نامی عورت نے، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگیں لڑی، حتیٰ کہ جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ کے اندر 70 قراء اور 70 صحابہ حفاظ کرام شہید ہوتے ہیں صرف اس ایک جنگ کے اندر۔ تو آخر یہ کیوں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا تھا، تو صحابہ کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق تھے، اللہ کے پیغمبر کے بعد جو یہ کہ میں نبی اور رسول ہوں وہ کذاب، جھوٹا اور مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مومن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لاتا، اور آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ کو خاتم النبیین اور ختم المرسلین تسلیم کیا جائے۔ تو یہ عقیدہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے قرآن اور سنت کے مطابق، یہ ایک بالکل واضح عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت قادیانی خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے متحرک ہیں۔ اسلام ٹی وی ان کا چل رہا ہے، نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لیکن یہ قادیانیوں کا چینل ہے۔ اسی طرح سے ایم ٹی وی کے نام سے ایک اور ان کا ٹی وی چینل چلتا ہے، یہ بھی قادیانیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بھی ان کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر وہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کو قادیانیت کی طرف غیر محسوس طریقے سے بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے بارے میں ہم اپنے آپ کو شعور بھی دیں، علم بھی حاصل کریں، اپنے آپ کو یعنی اتنا ہم تربیت یافتہ بنائیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے اور کون لوگ کس انداز سے اس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی کسی گھر والی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سورۃ احزاب کے شروع میں فرمایا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ نبی کے بعد نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی، فرمایا کہ اگر تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو تم نے حجاب، پردے اور رکاوٹ اوٹ کے پیچھے سے سوال کرنا ہے۔ وجہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، تمہارا یہ عمل، تمہارا پردے، حجاب اوٹ کے پیچھے سے ان سے ضرورت کی کوئی چیز مانگنا، مطالبہ کرنا، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، ان کے دلوں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، دل پاک ہونا چاہیے، نظر کے اندر حیا ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی بات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے دل پاک پردے سے ہی ہوگا، پردے سے دل پاک ہوگا۔ نظروں کے اندر حیا، شرم یہ پردے اور حجاب کی وجہ سے آئے گا۔ تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کمزور دلیلیں دیتے ہیں، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے، ان کو حکم دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ بڑی چادر کون سی ہوتی ہے؟ جس کو سر کے اوپر اگر رکھا جائے تو وہ نیچے پورے جسم کو کور کرتی ہوئی، ڈھانپتی ہوئی عورت کے جسم کے نیچے تک پہنچ جائے۔ اور بعض صحابہ نے اس کی اس طرح سے تفسیر کی ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں، اگر سر کے اوپر رکھے اس سے چہرہ بھی چھپ جائے، پورا جسم بھی چھپ جائے، صرف ایک آنکھ کھلی رہے، بس صرف ایک آنکھ وہ نکالنے کی جگہ ہو تاکہ عورت کو راستہ دیکھنے میں آسانی ہو، باقی پورے کا پورا جو جسم چادر چھپا دے، اتنی بڑی چادر، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں، مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اس طرح سے چادر اپنے اوپر لٹکایا کریں۔ تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ فرض تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے میرے اوپر، میری مرضی ہے میں کر لوں۔ عورت کہتی ہے، مسلمان عورت، میری مرضی ہے میں نہ کروں، تو پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیار عرب کے ایک بہت بڑے فقیہ اور اسی طرح سے بہت بڑے عالم علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان سے کسی عورت نے سوال کیا، یا شیخ یہ بتائیں کیا پردہ میرے اوپر فرض ہے؟ شیخ نے یہی آیت پڑھی، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ حکم دے دو اپنی بیوی، بیٹیوں، مومن عورتوں کو، اگر تو آپ مومن عورتوں میں سے ہیں تو آپ کے اوپر پردہ فرض ہے، اگر آپ مومن عورتوں میں سے اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہیں پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کریں، پردہ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، غیر محرم مردوں سے اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپانے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں سورۃ سبا ہے، اور اس سورت میں قوم سبا کا ذکر ہوا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ سبا ہے۔ قوم سبا، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی، باغات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، پھلدار باغات، بڑے اطمینان کے ساتھ اور فراوانی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ناشکری کی اللہ رب العالمین نے زبردست قسم کا سیلاب ان کے اوپر بھیجا، ان کے باغات اجڑ گئے اور ویران ہو گئے، پھلوں والے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا ہے۔ اس قصے سے سبق ملا، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، بندے کو خوشحالی ملتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں انسان ناشکرا ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوشحالی دے، نعمتوں کی برسات کر دے، بندے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور ان نعمتوں کا شکر گزار بن جائے۔ اور نعمتوں کی شکر گزاری کی ایک اہم صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے، کیونکہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام اور اے آل داؤد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم عمل کر کے دکھاؤ۔ عبادت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، عمل کرنا، یہ نعمتوں کی شکر گزاری کی بڑی اہم صورت ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ انسان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، حالات اچھے ہیں، تو بندہ کہے جی مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ ناشکری کی بدترین صورت ہے جس کے اندر آج کئی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی ناشکری تھی جس کی سزا قوم سبا کو ملی اور جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ فاطر ہے۔ سورۃ فاطر کے اندر توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہوئے مشرکین کو فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور، اس میں سے جو گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی کے درمیان میں ایک سفید باریک سا دھاگا ہوتا ہے، عربی میں قطمیر اس گٹھلی کے سفید باریک دھاگے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم التجا کرتے ہو، جن کے لیے عبادت کے کام کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اس ادنا سے دھاگے کے مالک بھی نہیں۔ تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں نفع دیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تم ان کو پکارتے بھی ہو، تم ان سے دعائیں بھی کرتے ہو۔ جب وہ اتنی حقیر سے حقیر چیز کے مالک نہیں ہے تو تم کیا سمجھتے ہو وہ قیامت کے دن تمہیں چھڑا لیں گے، تمہاری سفارش کر لیں گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو اور اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ یہ قرآن نے نظریہ دیا ہے، یہ قرآن نے عقیدہ دیا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ساری کی ساری بشریت اللہ کی محتاج ہے۔ لیکن آج ایک عقیدہ لوگوں نے بنایا، کیا بنایا عقیدہ؟ نعت، آپ نے سنی ہوگی، نعت بنائی ہوئی ہے، اپنے خیال کے حساب سے نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوال ہیں، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوال ہیں۔ تو سارے نبیوں کو رسول اللہ کے در کے سوالی بنا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے سوالی ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ جتنے نبی آئے انہوں نے صرف اللہ سے ہی اپنی ضرورتیں مانگی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی فلاں پیغمبر مجھ سے بڑے افضل ہو کر گزرے ہیں، بڑے بزرگ اور برتر ہو کر گزرے ہیں، میں ان کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ واسطے وسیلے کے بغیر دعا نہیں سنتا ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن نبیوں کی دعائیں قرآن نے بتائی ہیں، قرآن کے اندر نبیوں کی دعائیں جتنی دعائیں اللہ نے بتائی ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ کوئی وسیلہ نہیں۔ تو پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں کے پاس بیٹھ کر فرمایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آپ نے میری طرف جو خیر اتاری ہے میں آپ کی اتاری ہوئی خیر کا فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کریم اللہ رب العالمین کی اتاری خیر کا اپنے آپ کو محتاج کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے یہ جو اس قسم کے بنا لیے گئے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ان عقیدوں کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی بات، لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ یہ بے بنیاد اور غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو عقیدہ نظریہ دیا ہے وہ کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، بڑی قابل غور ہے۔ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے چیخ و پکار کریں گے، کہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے، تو ان کو ایک جواب دیا جائے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس عمر کے اندر سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا سمجھ سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ عمر کا جو حصہ دیا ہے، زندگی کا جو حصہ دیا ہے، اس زندگی عمر کے حصے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ویسے بندے کو ہر چیز کا پتہ ہو، دنیاوی معاملات میں ماہر ہو، دین کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، رب کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والی ہدایات سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، دنیا میں ماہر ہے، آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرے گا، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا اولم نعمرکم، تجھے عمر نہیں دی تھی؟ عمر تو دی تھی تجھے، تو ضائع کر کے آ گیا، موقع دیا تھا تو نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ تو یہ جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے یہ پہلا اور آخری موقع ملا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا، مرنے کے بعد خود بخود یقین آ جائے، جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر سارے شبہوں و شبہات تسلی ہو جائے گی، کوئی موقع نہیں ملنا ہے بعد میں۔ ابھی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، نیکیاں کریں، برائیاں کریں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کے اوپر اڑے رہیں، ڈٹے رہیں، ہماری مرضی۔ لیکن جیسے آنکھیں بند ہوگی بندے کو احساس ہوگا یہاں تو نیکیاں کام آنی ہے، پھر اللہ سے التجائے کرے گا، فریادیں کرے گا، اللہ یہی جواب دے گا اولم نعمرکم، عمر دی تھی تو نے وہ ضائع کر دی، تو دنیا کے زندگیوں کے اندر بھاگتا رہا، دنیا کے رولوں کے پیچھے بھاگتا رہا، تو دنیا کے مسائل کے پیچھے بھاگتا رہا، اور تجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے رب کے حضور جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔
تو یہ ایک انتہائی قابل غور بات ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان بڑا فخر کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے دنیا کے بڑے تجربے ہیں، زندگی کے نچوڑ مجھے پتا ہے، زندگی کے راز پتا ہے، یہ میرے جو سفید بال دیکھ رہے ہو میں نے دھوپ کے اندر سفید نہیں کیے ہیں، بڑے میں نے دھکے کھائے ہیں، بڑی چوٹیں کھائی ہیں، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے دنیا کے اندر، دنیا کے بارے میں دنیا کو سنبھالنے کے لیے سارا کچھ دیکھ لیا، آخرت کی بھی کبھی فکر کی ہے، دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے علم حاصل کرنے کی بھی کبھی فکر کی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی اصلاح کی بھی فکر کی ہے، اس طرف بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے، مگر نہ پھر اسی طرح سے پچھتاتا رہے گا، کیونکہ وہاں پر مہلت مانگنے پر ملنے والی نہیں ہے، مہلت وہی ہے جو ملی ہے ابھی، اسی کے اندر جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، تو یہ بات ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد سورت یاسین شروع ہو رہی ہے، اور سورت یاسین کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ کیونکہ 23ویں پارے میں ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر اگلے پارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بات کریں گے۔ آج جو باتیں ہم نے سنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔